ناظرین گرامی، جوہانسبرگ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سٹرک فونٹین کے غار ہیں۔ یہ غار انسانی تہذیب کی اہم کڑی ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین انسان کی ہڈیاں مراکش کے پہاڑ جبل ارہود سے ملی۔ ہڈیوں کی عمریں 3,60,000 سال تھیں۔ اینتھرالوجسٹ نے ان سے اندازہ لگایا کہ انسان 3.5 لاکھ سال قبل موجودہ شکل میں آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے کس شکل میں تھا؟ تو اس کا جواب ساؤتھ افریقہ کے سٹرک فونٹین غار دیتے ہیں۔ یہ غار 1890 میں دریافت ہوئے تھے۔ زمین سے چونا تلاش کرنے والوں نے سٹرک فونٹین کے مقام پر کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر اچانک وسیع غار دریافت ہو گئے۔ غار محض غار نہیں تھے، یہ جادو نگری تھی، اور وہ جادو نگری منہ سے بول رہی تھی کہ وہاں کبھی زندگی دوڑتی، بھاگتی اور تڑپتی مچلتی رہتی تھی۔ محققین 1936 میں ان غاروں میں اترے اور 1947 میں ایک خاتون کا ڈھانچہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ پروفیسر ریمنڈ ڈارٹ اور ڈاکٹر رابرٹ بروم کی مشترکہ دریافت تھی۔ خاتون ڈھانچے کا نام مس فیلس رکھا گیا۔ وہ خاتون 20 لاکھ سال پرانی تھی اور وہ بن مانس اور انسان کی درمیانی کڑی تھی۔ انسانوں کی یہ قسم آسٹرالوپیتھیسین کہلاتی ہے۔ یہ انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر چلتی تھی، لیکن اس کا دماغ چھوٹا اور جسم بن مانس جیسا ہوتا تھا۔ وہ بولنا نہیں جانتی تھی۔ مسز فیلس ایک بڑی دریافت تھی اور اسے آگے چل کر موجودہ انسانوں سے پہلے کے انسانوں کی ماں قرار دیا گیا۔ اس دریافت نے مزید تحقیق کو ہوا دی۔ سینکڑوں طالب علم غاروں میں اترے اور 1994 میں پہلی مرتبہ 35 لاکھ سال پرانا مکمل ڈھانچہ مل گیا۔ اس ڈھانچے کا نام لٹل فٹ رکھا گیا۔ یہ کسی 30 سالہ خاتون کا ڈھانچہ تھا اور اس کے پاؤں میں باقاعدہ ایڑی کی ہڈیاں موجود تھیں۔ یہ مسز فیلس سے بھی بڑی دریافت تھی۔ اس نے اینتھرالوجسٹ کو بتایا کہ انسان نے 35 لاکھ سال قبل سیدھا چلنا شروع کر دیا تھا، تاہم ان کے ہاتھ پاؤں سے زیادہ لمبے اور مضبوط ہوتے تھے اور یہ چھپکلی کی طرح درختوں اور چٹانوں پر بھی چڑھ جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، لٹل فٹ کسی چٹان پر چڑھ کر سو گئی تھی۔ وہ نیند کے عالم میں غار میں گری اور مر گئی۔ اس کے اوپر لائم سٹون گرتا رہا اور اس نے آہستہ آہستہ اس کے ڈھانچے کو ڈھانپ لیا۔ 1994 میں ڈاکٹر رونالڈ جے کلارک کو اس کی پہلی ہڈی ملی اور اس نے اس کا باقی جسم تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1997 میں اس کا جسم تقریباً مکمل ہو گیا۔ ہڈیاں جوڑی گئیں تو پتہ چلا کہ لٹل فٹ کے دور میں انسان کا قد 4 فٹ ہوتا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایڑی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ سیدھا چل سکتا تھا، تاہم یہ چھپکلیوں کی طرح چٹانوں اور درختوں پر بھی چڑھ سکتا تھا۔ یہ دوسری اہم ترین دریافت تھی، اور اس دریافت کے بعد سائنسدان سٹرک کے غاروں پر پل پڑے اور انہوں نے انسانوں سے پہلے کے 500 انسان دریافت کر لیے۔ یہ انسان فوسلز کی شکل میں تھے اور یہ چونے کی چٹانوں میں دفن تھے۔ غاروں سے مختلف جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے فاسلز بھی ملے۔ اس دریافت کو آج تک کی انسانی دریافتوں میں اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سٹرک کے یہ غار 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ میوزیم کی شکل میں ہے۔ یہ میرو پینگ کہلاتا ہے اور سٹرک کے غاروں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اینتھرالوجی میوزیم ہے اور اس میں انسان کی اب تک کی زندگی کے تمام ادوار درج ہیں۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، انسان کن کن مدارج سے گزر کر موجودہ شکل میں پہنچا، ہم نے بولنا، کھانا پینا اور رہنا سہنا کیسے سیکھا، مرد اور عورت کی نفسات میں کیا فرق ہے، ہم غاروں سے پکے مکانوں میں کیسے آئے اور انسان ترقی کی کن کن منازل سے گزرا، یہ تمام معلومات اس میوزیم میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، وزٹ کا دوسرا حصہ سٹرک کے فونٹین غار ہے۔ یہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے اور سیاح گائیڈ کے بغیر غار میں نہیں اتر سکتے۔ سیاحوں کو سب سے پہلے لوہے کے بھاری ہیلمٹ پہنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ دل، سانس یا ہڈیوں کے امراض کا شکار ہیں یا آپ کو اندھیرے اور تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ ان غاروں میں جانے کی غلطی نہ کریں۔ لیکن جب آپ ان غاروں میں اترتے ہیں تو یہ جگہ واقعی خوفناک اور مشکل ہوتی ہے۔ یہ جگہ عام قسم کے کھیت ہیں، دائیں بائیں ہر طرف جھاڑیاں اور درخت ہیں اور ان درختوں کے درمیان اچانک غار کا چھوٹا سا دہانہ آ جاتا ہے۔ دہانے کے اندر پتھریلی سیڑھیاں بنی ہیں۔ یہ سیڑھیاں آہستہ آہستہ 60 میٹر نیچے چلی جاتی ہیں اور 60 میٹر نیچے ایک مختلف دنیا آباد ہے۔ غار کے اندر دائیں بائیں سینکڑوں غار ہیں، اوپر سے نوکیلی چٹانیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کا دل منہ میں آ جائے گا، اور اگر آپ دائیں بائیں نظر ڈالیں تو کانوں میں نبض دھڑکنے لگے گی۔ یہاں چٹانوں پر ابھی تک ہزاروں فاسلز موجود ہیں۔ چھتوں سے بعض جگہوں سے پانی رس رہا ہے۔ دور اندر پانی کی ایک طویل جھیل ہے۔ یہ جھیل 7 کلومیٹر لمبی ہے، تاہم اس کی گہرائی کا اندازہ آج تک نہیں ہو سکا۔ 2005 میں ڈیو شاؤ نام کا ایک نوجوان جھیل میں ڈوب کر مر گیا تھا۔
وہ جھیل کی گہرائی ماپنے کے لیے پانی میں داخل ہوا اور پھر 3 ہفتے بعد اس کی لاش ملی۔ اس سے قبر پیٹر ہسل نام کا ایک نوجوان 1984 میں غار میں گم ہو گیا تھا، وہ بھی زندہ باہر نہیں آ سکا۔ لہٰذا ان 2 واقعات کے بعد کوئی شخص گائیڈ کے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا اور جھیل میں بھی نہیں اتر سکتا۔ جھیل کا پانی مکمل صاف ہے اور اس میں غار کی چھت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ 1 ہفتہ رہ لیں تو آپ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس جگہ سے ملنے والے فاسلز میں آنکھیں نہیں تھیں۔ غار کے اندر کا درجہ حرارت تقریباً 18 سینٹی گریڈ ہے، تاہم اندر نمی کا احساس ہوتا ہے۔ غار کے اندر آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جھیل کے آخری سرے پر ایک آبشار ہے اور وہ قریبی گاؤں میں گرتی ہے۔ غار کے مختلف حصوں میں سوراخ بھی ہیں اور وہاں سے روشنی بھی اندر آتی ہے، لیکن ان مقامات کی تعداد بہت کم ہے اور وہاں سے اونچائی بھی زیادہ ہے۔ ان مقامات سے صرف پرندے ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان غاروں میں انسان سے پہلے کے انسان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپکلیوں کی طرح اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح کرالنگ بھی کر سکتے تھے، چنانچہ وہ غاروں میں آ اور جا سکتے تھے، تاہم وہ کھانے پینے اور آگ جلانے جیسی نعمتوں سے محروم تھے۔ شاید اس لیے ان غاروں سے ہتھیار، برتن اور آگ کے آثار نہیں ملتے۔ وہ انسان جانوروں کی طرح کچا گوشت، سبزیاں اور پھل کھاتے ہوں گے اور جانوروں ہی کی طرح ننگے رہتے ہوں گے اور حیوانوں جیسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اینتھرالوجسٹ ان دونوں جگہوں کو انسانیت کا جھولا کہتے ہیں۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ انسان افریقہ سے باقی دنیا میں پہنچا تھا، شاید اسی لیے آج تک انسانوں کے تمام قدیم ڈھانچے افریقہ سے نکلے۔ لٹل فٹ اور مسز فیل ساؤتھ افریقہ میں دریافت ہوئی۔ لوسی نام کی مکمل عورت ایتھوپیا سے نکلی اور انسان کی موجودہ شکل مراکش کے پہاڑوں میں ملی، جبکہ انسان کی قدیم ترین سیولائزیشن آسٹریلیا کے ابورو جینی تھے اور ان کے جینز بھی افریقی تھے۔ اگر آپ کبھی یہاں کا وزٹ کریں تو آپ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کیا تھے اور اللہ کی مہربانی سے ہم کیا بن گئے۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔